آپ کسی سڑک پر جائیں اور نظر دوڑائیں تو آپ کو طرح طرح کی گاڑیاں، بسیں، ٹرک، ٹرالے اور بائکس وغیرہ دکھائی دیں گی۔ ان گاڑیوں کو چلانے کے لیے آئل یا تیل، جسے ہم پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ کہتے ہیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے استعمال سے کاربن کا بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے، جو ہمارے ماحول کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اب اسی کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے مختلف ممالک الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ماحول کو محفوظ اور پرسکون بنایا جا سکے۔ اب ان الیکٹرک گاڑیوں کے لیے درپیش سب سے بڑا مسئلہ بیٹری کا ہے، کیونکہ آج کل بننے والی تمام بیٹریاں ریچارجیبل لیتھیم آئن بیٹریاں ہیں اور ان کو چارج کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ بیٹریاں بجلی کو انرجی کی ضرورت سٹور تو کر لیتی ہیں، لیکن ان گاڑیوں کو لمبا سفر طے کرنے کے لیے یہ انرجی بہت کم ہے۔ اسی لیے آپ سڑکوں پر جگہ جگہ چارجنگ پوائنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے کے حل کی بات کریں تو ہمیں زیادہ بڑی بیٹریاں بنانی پڑیں گی، جس کے لیے ہمیں زیادہ لیتھیم آئن چارجز ضرورت ہوں گے، ہمیں زیادہ بجلی اور زیادہ وقت درکار ہوگا، اور اس کے لیے لاگت بھی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدانوں نے تحقیق کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کیوں نہ ایک ایسا سسٹم ایجاد کیا جائے، ایک ایسا سسٹم لانچ کیا جائے کہ جس سے گاڑیاں خود بخود چارج ہو جائیں اور بیٹریاں بھی بڑی ضرورت نہ ہوں۔ بہت زیادہ تحقیق کے بعد انہوں نے الیکٹرک روڈ سسٹم متعارف کروایا۔ سڑک کی تعمیر کے وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مختلف انڈکٹیو یا کنڈکٹیو ریلوں کو اس سڑک میں استعمال کیا جاتا ہے، جو گاڑیوں کی بیٹریوں کو دوران سفر چارج کریں گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گاڑی سفر کے دوران چارج ہوتی رہے گی اور اس کے لیے ہمیں بڑی بیٹریوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس الیکٹرک روڈ سسٹم کی لاگت دوسرے سسٹم، یعنی جس میں بڑی بیٹریاں اور بڑے چارجنگ پوائنٹس وغیرہ ہوں، اس سے بھی کافی حد تک کم ہے۔ سویڈن الیکٹرک روڈ سسٹم پر کام کر رہا ہے اور وہ 2025 تک ایک ایسی سڑک متعارف کرائے گا جس کی بدولت گاڑیوں کو دوران سفر چارج کیا جا سکے گا اور کسی بھی چارجنگ پوائنٹ یا کسی بھی انتظار کیے بغیر گاڑیاں اپنے سفر پر رواں دواں رہیں گی۔